بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نقیب ملت صدر اجلاس محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور دیگر حضرات علماء اکرام اور قائدین اعظام، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اسلامی تاریخ ایسے عشاقوں سے اور ایسے جانثاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے دفاع کے لیے دیا ہے۔ مجھ سے پیشرو بیسیوں مقرر نے، بہت سے علماء نے، بہت سے قائدین نے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے غازی علم دین شہید کا زمانہ ہو یا یہ صدی عامر چیمہ جیسے لوگوں کو بھی دیکھ سکتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، جب علامہ اقبال نے ان کا وکالت نامہ داخل کیا اور غازی علم دین شہید کے پاس وکیلوں کی ایک جماعت کے ساتھ پہنچے اور ان سے کہا کہ غازی علم دین، میں آپ کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار کا مقدمہ لڑے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اپنے آخری انجام تک پہنچایا تھا۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم آپ سے صرف ایک چیز کا تقاضا کرتے ہیں، ایک چیز کی درخواست کرتے ہیں، آپ کل عدالت کے سامنے، کل جج کے سامنے یہ کہہ دیں کہ جس وقت میں اس ملعون کو مار رہا تھا، اسے قتل کر رہا تھا، اس وقت میں اپنے ذہنی توازن کو کھو چکا تھا، جنونی کیفیت کے اندر تھا۔ غازی علم دین شہید نے آہ بھری اور کہنے لگے کہ زندگی پوری غفلت میں گزری، وہی تو وہ مرحلہ تھا جس وقت میں پورے ہوش میں تھا۔ ہم ایسے جانثاروں کی اولاد ہیں، ہم ایسے جانثاروں سے تعلق اور رابطہ رکھتے ہیں، اسی لیے اے گستاخان رسالت، خبردار خبردار، میں اس اسٹیج سے ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے ہمارے گھروں کو مسمار کیا، تم نے ہماری معیشت کو اجاڑنے کی کوشش کی، تم نے ہماری دکانوں کو جلایا، تم نے ہماری بنڈیوں کو ضائع کیا، غریب مسلمان، امیر مسلمان، ہر ایک کے پیچھے تم پڑے۔ حد یہ ہے کہ موب لنچنگ تم نے کی، عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، ہزاروں فسادات اس ملک کے اندر ہوئے، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا، کروڑوں کی املاک تباہ ہوئی،
لیکن یاد رکھو وہ معاملہ ہماری ذات کا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ آئے گی تو یہ نوجوان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملت کا، اس امت کا بوڑھا بھی اپنا سینہ سامنے پیش کرے گا۔ تو تیر آزما، ہم جگر آزماتے ہیں، تو گولی آزما، ہم اپنا سینہ آزماتے ہیں۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے پیار ہے، ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا ہے، ہمارے علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ ایک ایک وقت میں ہزاروں علماء، ہزاروں مسلمان جھاڑوں پر لٹکا دیے گئے، پھانسیاں دے دی گئیں۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج اس ملک کی محبت کے اندر ہم خاموش ہیں، لیکن یاد رکھو جس رگ کو تم چھیڑ رہے ہو اس کے بہت برے نتائج سامنے آئیں گے، اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ مسلمان اس سے پہلے بھی ہمارا ہے۔ ہمارے قائد جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک دفعہ ایسے ہی ایک بہت بڑے اور شاندار اجلاس میں کہا تھا کہ مسلمان 20 فسادات جھیل چکا ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمان شہید ہوں گے، اب بھی شہید ہوں گے، 1000 شہید ہوں گے، 20,000 شہید ہوں گے، 50,000 شہید ہوں گے، 1,00,000 شہید ہوں گے، لیکن اپنے دین کے لیے شہید ہوں گے، اپنے اسلام کے لیے شہید ہوں گے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے شہید ہوں گے۔ لیکن تم سوچو کہ اس ملک کے امن و امان کا کیا ہوگا؟ تم کیسے سنبھال پاؤ گے؟ 25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ جو کھلواڑ تم نے کیا ہے، آج تک تم کر رہے ہو۔ تم خطوط لکھ کے بتاتے ہو کہ یہ فرنج ایلیمنٹس ہیں، آج ان فرنج ایلیمنٹس کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ آج انہیں سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالتے؟ تمہیں ملک کی معیشت سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اس ملک کے روزگار سے پیار نہیں ہے؟ اس ملک میں بسنے والی عوام کے جذبات کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ آج تم مجھ فرنج ایلیمنٹس کے پشت پناہ بن کے بیٹھے ہو۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں اپنا حصہ سرفروشی کے فسانے میں، بڑھا دیتے ہیں اپنا حصہ سرفروشی کے فسانے میں۔ یاد رکھیے یہ امت مسلمہ وہ امت مسلمہ ہیں، اگر تم نے اس کی تاریخ نہیں پڑھی ہے تو ایک دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو۔ میں یہ بات عرض کروں گا، ہمارے ریاست کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، جن کی ہدایت پہ اور جن کے سفر کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، ان کی یہ بات ہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ان قائدین کی خدمت میں پہنچاتا ہوں کہ جو لوگ ٹی وی ڈیبیٹوں میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے دوسروں کے مذاہب کا ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم کسی اور کے خداؤں کو برا مت بولو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے، بغیر جانے کے تمہارے خدا کو، اللہ کو برا کہیں گے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اقدام کیا ہم اس کو سراہتے ہیں۔ کچھ چہرے ہیں جو ان ڈیبیٹوں کا حصہ بنتے ہیں، جنہیں نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے، اپنی شہرت کے لیے وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ مشتعل ہو جاتے ہیں
سامنے بیٹھنے والا آپ کو مشتعل کرنے کے لیے ہی بلاتا ہے، آپ مشتعل ہو جاتے ہیں، اور ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے بیٹھا ہوا ایک آدمی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میں آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ دیکھیے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہماری یہ تاریخ ہے جسے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ حالات آتے ہیں، آتے رہیں گے، نہ اسلام کبھی ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا، نہ اسلام کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے وجود سے اس دنیا کا وجود ہے۔ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پہ باقی رہے گا، اللہ اس پورے نظام کو چلائیں گے۔ جب ایک اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر یہ پورا روئے زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موجیں آتی ہیں آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے، آپ کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ایک دفعہ تجزیہ کیا۔ میں نے کہا کہ اسلام کا، مسلمانوں کا ڈاٹا نکالتے ہیں کہ کس زمانے میں مسلمانوں کی کیا تعداد اس روئے زمین پہ تھی۔ 1935 کا کے زمانے سے ہمیں وہ اعداد و شمار ملتے ہیں۔ 35 کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12.5% تھی روئے زمین پہ، پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ صدی خلافت عثمانیہ کا زوال، مسلم ممالک کے ٹکڑے، اور جگہ جگہ مسلمان قوم ریفیوجی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ آج کی تاریخ کے حساب سے یہ کہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ریفیوجی قوم مسلمان ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ تجزیہ کر کے دیکھیں، میرے حوالے سے آپ وہ اعداد و شمار یاد رکھیں۔ 12.5% مسلمانوں کا حصہ تھا، مسلمانوں کی تعداد تھی انسانی تاریخ کے اندر 1935 میں، اور آج 2021-22 کے اندر اس روئے زمین پہ مسلمان 25-26% ہے۔ 25-26% ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ بے وقوف پھونک مار کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے چراغ کو گل کریں گے، لیکن اللہ رب العزت یہ چراغ جلاتا رہے گا۔ اسی لیے ہم ان نفرت کے پجاریوں سے بھی یہ کہتے ہیں، ہم اس نفرت کے شکار لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں، نہ تم اسلام کو بجھا سکتے ہو، نہ تم اسلام کو روک سکتے ہو، نہ تم اسلام کی اشاعت پہ قدغن لگا سکتے ہو۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہو کہ تم اسلام کے آغوش میں آ سکتے ہو۔ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنے دونوں بازو پھیلا کے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔